سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب عمر دیوخانی صاحب اپنی ویڈیوز، اپنی گفتگو کے اندر چولیں مارنے میں، جہالتیں بکھیرنے میں، بونگیاں مارنے میں کافی شہرت رکھتے ہیں۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے حسب سابق اپنی اس ویڈیو میں بھی بہت سی چولیں ماری ہیں، بونگیاں بکی ہیں، جہالتیں بکھیری ہیں، جس سے وہابی دیوخانی فرقہ کے جو خود ساختہ امام المناظرین صاحب ہیں، ان کی بوکھلاٹ اور ان کی جو جہالت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں اپنے اکابرین کا ناکام طور پہ دفاع کرنے کی کوشش کی اور ان کے جو گند ہیں، گستاخانہ عقائد و نظریات ہیں، کفر اور گستاخیاں ہیں، ان سے اپنے اکابرین کے دامن کو ناکام طور پہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین تھے وہ انگریز کے چونکہ ایجنٹ تھے، انگریز کا مشن، انگریز کا جو منصوبہ تھا، ان حضرات نے اسے پورا کرنا تھا۔ کون سا منصوبہ تھا، کون سا مشن تھا؟ مشن یہ تھا کہ مسلمان فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں، مسلمانوں میں اختلاف، فرقہ واریت پروان چڑھے، مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ تو انگریز کے اس مشن کو، منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں نے وہ عقائد و نظریات متعارف کرے جو قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف تھے، جو اسلاف کے خلاف تھے۔ تو وہابی دیوخانی فرقہ کے اکابرین نے ان گستاخانہ عقائد و نظریات کا پرچار کرنے کے لیے، ان کا اظہار کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیا اور بعض قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیا، ان الفاظ کا انتخاب کیا، چناؤ کیا اللہ کی ذات کے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے متعلق، کہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، جو نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ اور یوں وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں، انہوں نے اپنے گندے عقائد و نظریات کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا کہ لوگ قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں اور ہمارے جو گندے عقائد و نظریات ہیں وہ لوگوں پہ ظاہر ہوں، عوام انہیں پڑھ کر گمراہ ہو جائے اور انگریز کا مشن، منصوبہ وہ پورا ہو جائے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے اکابرین کی ایک واردات تھی جو انہوں نے کی۔ تو جب دیوخانی فرقہ کی جانب سے یہ تراجم سامنے آئے، علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کی گرفت کی اور انہیں بتلایا، آگاہ کیا کہ تمہارے یہ عقائد و نظریات ہیں اور تم نے انہی عقائد و نظریات کا پرچار ان قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا، اس کا اظہار کیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے انہوں نے ماننا تو نہیں تھا، انگریز سے وظیفے جو لیتے رہے، انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے پٹھو تھے، یہ ڈٹ گئے۔ تو پھر علماء اہل سنہ و جماعت نے کیا کیا؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جو مشہور زمانہ ترجمہ کنز الایمان شریف کے نام سے ہے، اس کی اہمیت، فضیلت، فوقیت عوام کے سامنے رکھی، اس کا اظہار کیا۔ تو یوں وہابی دیوخانی فرقہ کی جو دکانداری تھی ان کو بند ہونا نظر آئی، تو یہ بکھلاٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی بکھلاٹ کے عالم میں، اسی تناظر میں نجیب دیوخانی صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور یوں نجیب دیوخانی صاحب جو پہلے ہی امام المناظرین بننے کے چکر میں اور حضرت کو امام المناظرین بننے کا کیڑا تنگ کرتا ہے، تو ویڈیو بنا کر اپنے خبث باطن کا اظہار کیا۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں تاکہ بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو۔ قطع نظر وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی اغلاط کے، عبارات کے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں،
جو غلطیاں کی ہیں نجیب دیوخانی صاحب نے، قطع نظر اس بات کے، نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں مثال کے طور پہ ایک آیت مقدسہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے رونا دھونا شروع کیا۔ خالق کائنات کا فرمان ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے دیوخانی فرقہ کے اکابرین نے مکر کی نسبت اللہ کی جانب کی کہ اللہ مکر کرتا ہے۔ تو نجیب دیوخانی صاحب نے جو رونا دھونا شروع کیا اور یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں کہ دیوخانی فرقہ کے اکابرین اگر مکر کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو وہ سنیوں کی جانب سے گستاخ اور کافر قرار دیے جاتے ہیں۔ تو اس کفر اور گستاخی کے فتوے کی زد میں کہ جی یہ دیکھیں کون کون آتا ہے، فلاں اکابر آتا ہے، فلاں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ حوالہ جات پیش کیے جن میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا، مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی حوالہ پیش کیا، اور پھر ہدایت بخشش حصہ سوم سے ایک حوالہ پیش کیا، اور پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کر کے اس پہ سارا زور لگایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا احمد رضا صاحب نے فتاوی رضویہ میں حضرت شیخ سعدی کے ترجمہ کی تعریف کی ہے، لہٰذا انہوں نے یہاں پر مکر کا ترجمہ مکر کر کے اللہ کی جانب مکر کی نسبت کی ہے، لہٰذا وہ بھی ان کے فتویٰ سے گستاخ اور کافر ٹھہرے۔ تو مولانا احمد رضا بریلوی صاحب بھی حضرت شیخ سعدی کے ترجمہ کو پسند کر کے ان کی تعریف کر کے حمایت کر کے، لہٰذا وہ بھی ان کے اس گستاخی اور کفر کے فتوے کی زد میں آ کر کافر اور گستاخ بن گئے۔ یہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ تھا، اور وہابی دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں رونا دھونا عوام کے سامنے کیا، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کے پیش کیے گئے حوالہ جات پہ گفتگو کرنے سے قبل دو باتیں ابتدا میں ہی سماعت فرما لیں، ان کو ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت محض ترجمہ کرنے کی بنا پر، الفاظ کے ترجمے کی بنا پر، کسی کی بھی چاہے دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھے یا وہ اہل حدیث وہابی جو دیوخانی فرقہ کی بی ٹیم ہے، یا سنی علماء میں سے کوئی عالم ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد، کسی فرقہ سے تعلق رکھے، محض یہ ترجمہ کرنے کی بنا پر، الفاظ کے ترجمے کی بنا پر کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، کسی کو گستاخ ڈکلیئر نہیں کرتے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی سنی عالم نے ان الفاظ کا استعمال کیا اور اللہ کی جانب یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ان الفاظ کا انتساب کیا تو اس کے اوپر گستاخی اور کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ اس کا اظہار انشاءاللہ العزیز آگے چل کر کرتا ہوں۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اب جو ویڈیو میں رونا دھونا عوام کے سامنے کیا کہ جی مکر کی نسبت ہمارے اکابرین نے کی ہے اور سنیوں کی جانب سے ان کو گستاخ قرار دیا گیا، اور اس بنا پر نجیب دیوخانی صاحب نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں کے کچھ حوالہ جات پیش کیے، تو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی پھر ان کے فتوے کی بھینٹ چڑھتے ہیں اور یہ بھی کافر اور گستاخ ڈکلیئر ہوتے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کر کے مولانا احمد رضا بریلوی بھی کافر اور گستاخ قرار پا گئے۔ اس پہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے زور لگایا۔ سامعین و ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ نجیب دیوخانی صاحب نے غلط مباحث سے کام لیا، گڈ مڈ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، ہر زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ فارسی کے الگ اصول ہیں، اردو کے الگ اصول و ضوابط ہیں، عربی کے الگ اصول و ضوابط ہیں۔ یہ اصول وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ نشر التیب میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ اصول نقل کیا کہ ہر زبان کے الگ اصول ہوتے ہیں، الگ قوانین ہوتے ہیں۔ تو جب ہر زبان کے الگ اصول و ضوابط ہیں
تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فارسی کا ترجمہ پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ فارسی اور عربی کے اندر مکر کا جو ترجمہ ہے وہ ہے خفیہ تدبیر، اس معنی کے لیے متعین ہے، اور یہ خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ہماری اردو زبان کے اندر لفظ مکر خفیہ تدبیر کے لیے متعین نہیں ہے، بلکہ دھوکہ کے معنی میں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی معالم العرفان، جلد اس کی 4 ہے۔ یہاں پر وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی عبدالحمید سواتی وہ کیا کہتے ہیں، بعض اوقات لفظ مکر سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں اردو، عربی، فارسی، اس متعلق یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ بعض اوقات لفظ مکر سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اردو اور پنجابی میں مکر سے مراد فریب اور دھوکہ ہے۔ جو میں نے بات کی ہے کہ لفظ مکر اردو کے اندر اور پنجابی کے اندر دھوکہ اور فریب کے معنی میں ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ لفظ خفیہ تدبیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جو 2 باتیں میں نے کی ہیں، عربی اور فارسی کے لیے اصول و ضوابط الگ ہیں، اردو کے اصول و ضوابط الگ ہیں۔ عربی اور فارسی میں لفظ مکر خفیہ تدبیر کے لیے متعین ہے، بولا جاتا ہے، اور اردو اور پنجابی کے اندر خفیہ تدبیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ دھوکہ اور فریب کے معنی میں ہے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب نے ان کو ایک بنا کر پیش کیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ عوام چونکہ کتابیں پڑھتی نہیں ہے، ان کو سمجھ آنی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے لفظ مکر دیکھ کر دھوکے میں آ جانا ہے، اور یوں جو اکابرین وہابیہ دیابنہ ہیں ان کی گردن کفر اور گستاخی کے پھندے سے نکل آئے گی۔ یہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے چلاکی کی ہے، دھوکہ دیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس حوالہ کے بعد یہ بات بالکل روشن ہو گئی کہ لفظ مکر عربی میں کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوگا، اردو میں کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوگا، اور فارسی کے اندر کسی اور معنی میں استعمال ہوگا۔ تو اب جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا وہ فارسی کا حوالہ پیش کیا۔ فارسی میں کیا تھا؟ فارسی میں خفیہ تدبیر کے لیے متعین ہے، جس طرح کہ ابھی حوالہ پیش کیا عبدالحمید سواتی کا، جبکہ دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے ترجمہ کیا اردو میں۔ اردو میں اور پنجابی میں کس لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ مکر؟ عبدالحمید سواتی صاحب کہتے ہیں دھوکہ اور فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے اندر رتی برابر ایمان موجود ہے، وہ بتائے کہ کیا لفظ دھوکہ اور فریب اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہم اگر اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کے ان تراجم کو سامنے رکھیں اور ان کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا یہ ترجمہ کرنا گستاخی اور کفر پر محمول ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ان کے ترجمے کے موافق ہے، اور ان کا ترجمہ ان کے عقیدے کے موافق ہے۔ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے؟ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ افعال قبیحہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ افعال قبیحہ پر قادر ہے۔ میں چند حوالہ جات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی عاشق علی میٹھی اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور یہ کتاب وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مولوی خلیل احمد ابیٹھوی ہیں ان کی سوانح حیات کے اوپر ہے۔ ان کے ایک مناظرے کو نقل کر رہا ہے، صفحہ نمبر 146 ہے۔ یہاں پر مولوی خلیل امبیٹھوی یہ کہتا ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے، جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے۔ اس عبارت کا کیا مطلب؟ بظاہر یہ ایک عبارت کا جملہ ہے، چھوٹی سی عبارت ہے، لیکن یہ اپنے اندر وسیع مضمون رکھتی ہے، وسیع معنی رکھتی ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت سی کفریات کو شامل ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جن جن افعال کے اوپر بندہ قادر ہے، انسان قادر ہے، ان افعال کے اوپر اللہ بھی قادر ہے۔ یعنی بندہ اگر زنا کرنے پر قادر ہے
नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह भी जिना करने पर कादिर है। बंदा अगर झूठ बोलने पर कादिर है तो अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। और ये बड़ा मशहूर मसला इम्कान किस्म। बंदा अगर चोरी करने पे कादिर है तो अल्लाह भी चोरी करने पर नऊज़ बिल्लाह कादिर है। इस इबारत का मफहूम ये है जो सफ़ा नंबर 146 के ऊपर है। ये वहाबी दौखानी फ़िरके का अकीदा है। चंद मैंने मिसालें पेश की हैं। इसी तरह ये वहाबी दौखानी फ़िरका की एक और किताब है अल-जुहदुल मुकिल। इसके अंदर वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवी ये लिखते हैं अफ़आल कबीहा मक़दूर बारी ताला हैं। अफ़आल कबीहा, अल्फाज के ऊपर गौर करें। कभी अफ़आल, बुरे अफ़आल, अफ़आल कबीहा, इनके ऊपर अल्लाह कादिर है। ये दौखानी फ़िरके का अकीदा है। तो जो हजरात ये अकीदा रखते हों अल्लाह अफ़आल कबीहा पर कादिर है, जिना पर कादिर है नऊज़ बिल्लाह, झूठ पर कादिर है, चोरी करने पे कादिर है नऊज़ बिल्लाह, शराब पीने पे कादिर है, तो वो अल्लाह ताला को मकरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मकर की निस्बत अल्लाह की जानिब करना इनके नज़दीक कौन सी बुरी बात होगी? ये कौन सी कोई बईद बात है? और बाकायदा इन्होंने की भी है अल्लाह ताला की जानिब मकर की निस्बत। ये तो तर्जमे वाली इबारतों को लेकर रो रहे हैं कि हमारे ऊपर ये फतवे लगाए गए, ये कहा गया, वो कहा गया। इन्होंने अपनी उन कुतुब के अंदर भी अल्लाह की जानिब मकर की निस्बत की है जो तराजिम के अलावा है। ये मेरे पास शाह इस्माइल देहलवी की किताब है तक़वियतुल ईमान। याद रहे इस किताब का मानना है नहीं ईमान, इनकार कुफ्र है। और इनके अकीदे की मोतबर मुस्तनद किताब है। लिखने वाले वहाबी इस्माइली फ़िरका के बानी और सरबराह शाह इस्माइल देहलवी सफ़ा नंबर 98 के ऊपर लिखते हैं सौ अल्लाह के मकर से डरा जाए, यानी अल्लाह के मकर से डरना चाहिए, अल्लाह के मकर से। ये इन्होंने इस किताब के अंदर अपना अकीदा बयान किया। ये 3 हवाला जात इस बात के ऊपर बयान किए कि वहाबी दौखानी फ़िरके का ये अकीदा और नज़रिया है कि अल्लाह ताला हर कभी फ़ेल के ऊपर कादिर है, अल्लाह ताला मकरा है। तो इस बिना पर उलमा अहले सुन्ना व जमात ने वहाबी दौखानी फ़िरका के जो ये तराजिम है इनको गुस्ताखी कहा। ये था वहाबी दौखानी फ़िरका के अकाबिरीन का अकीदा और नज़रिया। तो अब आ जाए उन हवाला जात की जानिब। वहाबी नजीब दौखानी साहब ने अपनी वीडियो के अंदर पेश किए और कहा कि जी ये भी सारे के सारे जो है इनके फतवे की भेंट चढ़ते हैं और काफिर और गुस्ताख डकलियर होते हैं। मैंने इसका जवाब इब्तिदा में ही दे दिया था कि इनकी तकफीर नहीं की जाएगी, इनके ऊपर फतवा लागू नहीं होगा, अगरचे इनका तसामु है इस तरह के अल्फाज लिखकर। क्यों फतवा नहीं लगाया जाएगा? हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया। पहला जवाब इसका यह है कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुतुब के अंदर खुद वहाबी दौखानी फ़िरका तस्लीम करता है कि तहरीफ हुई है। मौलवी अबू अयूब दस्तो गरिबां के अंदर लिखता है कि तहरीफ की गई हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब के अंदर। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया तफसीर नईमी से। उसी तफसीर नईमी के अंदर हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और माना मुतय्यन किया कि ये खुफिया तदबीर के माना में है। तफसीर नईमी के अंदर ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पे। इसी तरह हदाय के बख्शिश हिस्सा सोम हवाला पेश किया। ये हमारे नज़दीक मोतबर ही नहीं है। जब मोतबर नहीं है, मुस्तनद नहीं है हिस्सा सोम, तो हमारे खिलाफ इसको कैसे पेश किया जा सकता है? इस पे भी वहाबी दौखानी फ़िरका के बहुत से उसूल पेश किए जा सकते हैं। इसी तरह वहाबी नजीब दौखानी साहब ने शाह अब्दुल कादिर साहब, शाह रफ़ीउद्दीन साहब का हवाला पेश किया। उनकी भी तकफीर नहीं की जाएगी, उन पे भी ये फतवा लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? अब तमाम हवाला जात का जवाब सुने, इन पे फतवा क्यों नहीं लागू होगा? फतवा इस वजह से लागू नहीं होगा इन पर कि इन हजरात का ये अकीदा और नज़रिया नहीं था। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान क़ादरी हनफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शाह अब्दुल कादिर साहब, शाह रफ़ीउद्दीन साहब, इन तमाम हजरात का अकीदा क़त्अन ये नहीं है कि अल्लाह ताला अफ़आल कबीहा पर कादिर है, अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, अल्लाह ताला ज़िना
کرنے پر قادر ہے، چوری کرنے پر قادر ہے، ان حضرات کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ فتویٰ ان حضرات کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ اگرچہ جن حضرات نے اس کا انتساب کیا ہے اللہ کی جانب ان سے تسامح ہوا، لیکن فتویٰ تکفیر کا یا گستاخی کا ان پہ لاگو نہیں ہوگا۔ دیوبندی مولویوں پہ اس لیے لاگو ہوگا کہ ان حضرات کا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق، جس طرح کہ میں نے حوالہ جات کی روشنی میں بیان کیا۔ تو اب اگر انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے تو یہ گستاخی پر معمول کیا جائے گا ان کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس لیے کہ مولوی ساجد خان نے یہ اصول لکھا ہے تذکیر شرح نحمیر کے اندر کہ عقیدے کو دیکھ کر بندے کے اوپر فتویٰ لگایا جائے گا، عقیدے کو سامنے رکھ کر فتویٰ ہوگا۔ اور وہابی دیوخانی فرقہ کی دیگر کتب کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ عقیدہ بدلنے سے عبارت کا مفہوم، عبارت کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ تو اب جب وہابی دیوخانی فرقے کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مکرہ کہنا، اللہ کی جانب مکر کی نسبت کرنا، یہ کون سا بعید ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ یہ نہ کہے۔ تو وہابی دیوخانی فرقہ کے اکابرین کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام حوالہ جات کو جو ان کے عقیدے کے متعلق اللہ کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، ان کو سامنے رکھیں اور وہابی دیوخانی فرقے کے اس اصول کو سامنے رکھیں کہ عقیدہ کے بدلنے سے عبارت کا مطلب مفہوم بدل جاتا ہے، تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہابی دیوخانی فرقے کا یہ ترجمہ کرنا اللہ کے متعلق وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ نے مکر کیا، یہ گستاخی ہے دیوخانیوں کی اللہ کی شان میں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی ایسا ہے۔ عقیدہ بدلنے سے عبارت کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اور دیگر جن حضرات کے حوالہ جات پیش کیے، حضرت شیخ سعدی کا پیش کیا، وہ تو پیش ہی نہیں ہو سکتا، زبان ہی الگ ہے۔ تھانوی صاحب خود کہتے ہیں نشر الطیب کے اندر ہر زبان کے الگ اصول ہوتے ہیں۔ باقی جو حوالہ جات پیش کیے اگرچہ تسامح ہے ان کا، لیکن ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ایسا نہیں تھا۔ اور آخر میں ایک نجیب دیوخانی صاحب نے سندھی زبان میں کتاب کا حوالہ پیش کیا مولانا ادریس صاحب کا، وہ ہمارے موقف کی تائید ہے، ہمارے موقف کی تائید ہے، وہی بات کی جو آپ کے مولانا عبدالحمید سواتی صاحب دیوخانی نے کی ہے کہ اردو اور پنجابی میں لفظ مکر سے غلط فہمی اس لیے کہ لفظ مکر اردو اور پنجابی میں فریب اور دھوکہ کے معنی میں ہے، جبکہ عربی اور فارسی میں یہ خفیہ تدبیر کے معنی میں متعین ہے۔ لہٰذا ان بزرگوں کے حوالہ جات پیش کر کے آپ اپنے اکابرین کو کفر اور گستاخی کے پھندے سے نہیں بچا سکتے، لہٰذا یہ جھوٹ، یہ دھوکہ دینا عوام کو بند کریں۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا جواب کہ جس میں اس نے تراجم کے حوالہ سے اپنے اکابرین کے دامن کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے وہابی دیوخانی فرقہ کے اصولوں سے وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا جواب آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔